ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فرقہ واریت کی مذمت اور ممانعت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، اسلامی تعلیمات کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے فرقہ واریت کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، چاہے وہ فرقہ واریت سیاسی ہو اور چاہے وہ مذہبی ہو اور چاہے وہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہو اور چاہے وہ علاقے اور وطن کی بنیاد پر ہو۔ ہر اعتبار سے اسلام میں فرقہ واریت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ واریت سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور طاقت ختم ہوتی ہے اور مسلمان کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور ان کی طاقت اور قوت بھی بکھر جاتی ہے اور ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن و سنت کا اور شریعت مطہرہ کا یہ مطالبہ ہے تمام امت مسلمہ سے کہ وہ مل جل کر رہیں، آپس میں تفریق، تقسیم، افتراق اور انتشار پیدا نہ کریں، چونکہ یہ منشاء اسلام کے بھی خلاف ہے اور امت مسلمہ کے فوائد کے بھی خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت اور قوت جاتی رہتی ہے اور ان کا رعب اور دبدبہ
ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ میں ہر قسم کی فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کو حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو، اور چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہو، اور چاہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، اور چاہے وہ ملک اور وطن کی بنیاد پر ہو۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو طاقت اور قوت کم ہوئی ہے، اس کے پیچھے یہی ناسور کار فرما ہے، فرقہ واریت کا ناسور۔ سیاسی طور پر بھی ہم اس لیے دنیا میں کمزور ہیں کہ ہمارے درمیان سیاسی طور پر فرقہ واریت، افتراق و انتشار موجود ہے۔ مذہبی طور پر بھی ہم اس لیے دنیا بھر تک دعوت اسلام کو پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی ناسور کار فرما ہے کہ ہم آپس کے فروعی مسائل کے اندر اور غیر ضروری مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری طاقت اور قوت کم ہو چکی ہے۔ ہم سر اٹھا کر دنیا کو دعوت اسلام پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رنگ و نسل کی بنیاد پر امت مسلمہ تقسیم ہے، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر۔ یہ عربی النسل ہے اور یہ عجمی النسل ہے، اس بنیاد پر بھی امت میں تفریق پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے طاقت اور قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وطن پرستی کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت بکھر جاتی ہے اور طاقت و قوت کم ہو جاتی ہے، چونکہ بہت سارے علاقوں میں وطن پرستی کی وجہ سے مسلمان اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے ان چاروں شکلوں کے اندر فرقہ واریت پھیلانا، فرقہ پرستی اختیار کرنا، افتراق کو انتشار پیدا کرنا حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ آج میں آپ بھائیوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ خطبہ سننے کے بعد آپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ قرآن پاک کی 10 آیات بینات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی اس سلسلے میں پیش کرنا چاہوں گا باحوالہ، جس سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن و سنت میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑوں اور فرقوں میں تقسیم کو ناپسند کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے 10 ارشادات رب العالمین عز و جل۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس سے پیارے نبی کا تعلق باقی نہ رہے تو پھر وہ برائے نام ہی مسلمان رہ جائے گا کلمے کی حد تک۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ واضح قرآن پاک کا پیغام ہے، سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اسلام یعنی قرآن، اسے مل کر تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، چاہے سیاسی فرقہ ہے، چاہے مذہبی فرقہ ہے، چاہے رنگ و نسل کی بنیاد پر ہے، اور چاہے وطن اور علاقے کی بنیاد پر فرقہ پرستی ہے،
اسلام نے اسے کنڈم کیا ہے۔ آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے واضح دلیلیں آنے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کتنی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں فرقہ واریت سے روکا ہے اور منع کیا ہے اور دھمکی دی ہے، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، دین اسلام پر قائم رہو اور آپس میں فرقوں میں اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں بھی واضح طور پر ممانعت موجود ہے۔ ارشاد رب العالمین نمبر 5 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 6 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ دین اسلام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی اسلام اور قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ورنہ فرقوں میں بٹ کر تمہاری طاقت اور قوت بکھر جائے گی۔ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 4۔ اور اہل کتاب فرقوں میں نہیں بٹے مگر اس کے بعد جب ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کی کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے، یعنی یہودی اور عیسائی یہ اہل کتاب تھے۔ یہودیوں کو اللہ نے تورات دی اور عیسائیوں کو انجیل دی، لیکن یہ تورات اور انجیل پر نہ چل سکے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو روکا، منع کیا کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا جو اہل کتاب نے کام کیا، جو یہودی اور عیسائیوں نے کام کیا کہ وہ آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ گئے۔ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 53۔ ترجمہ: پھر خود ہی انہوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ یعنی ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے، ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر فرقہ اسی پر اترا رہا ہے جو اس کے پاس موجود ہے، اور باقی کسی کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے جس میں فرقہ واریت کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ وارانہ نام رکھنے سے بھی منع کر دیا کہ تم نے آپس میں فرقہ وارانہ نام اپنی پہچان کے لیے نہیں رکھ رہے، تم نے وہ نام اختیار کرنا ہے
اللہ تعالیٰ نے تمہیں نام دیا ہے، اور نام کیا ہے؟ مسلم، مسلمان کا نام۔ فرمایا اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن پاک میں بھی۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ مسلمان، مسلم، مومن، امت مسلمہ، یہ تمہیں نام دیا گیا ہے۔ اس ٹائٹل کو اختیار کرنا ہے، اس نام کو اپنی پہچان بنانا ہے، اپنے گھڑے ہوئے ناموں کو اپنی پہچان نہیں بنانا۔ سیاسی دنیا میں ہمارا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیں تاکہ 10 آیات مکمل ہو جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اور اس آدمی سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور کوئی اس سے پوچھے کہ تو کون ہے تو وہ کہہ دے بے شک میں تو مسلمان ہوں، اننی من المسلمین، بے شک میں تو مسلمان ہوں۔ اپنا تعارف مسلمان ہونے کے اعتبار سے کروائے، کیونکہ یہ تعارف، یہ نام، یہ پہچان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ 10 آیات بینات ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات عالیہ ہمارے سامنے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ واریت سے روکا ہے اور فرقہ واریت سے منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیں، اس کے بعد میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا تاکہ بات 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو جائے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا کہ جب فرقہ واریت کا ماحول ہوگا، مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس کا دامن پکڑے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، یہ حوالہ نوٹ کریں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور مشکات کے صفحہ نمبر 461 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ فرقے، جماعتیں، پارٹیاں، گروہ دنیا میں پھیل جائیں گے تو ہم کیا کریں، ہم کس گروہ کو پکڑیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم نے ان تمام پارٹیوں، جماعتوں اور فرقوں سے اور گروہوں سے دور رہنا ہے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، سب سے دور رہو۔ یا رسول اللہ پھر ہم کس پر رہیں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس دین پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن حالات پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، اس پر تم نے باقی رہنا ہے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا، اور وہ امت مسلمہ ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح طور پر فرقہ واریت کی مذمت بیان کر دی ہے۔ یہ 10 ارشادات رب العالمین ہمارے سامنے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمارے سامنے ہے۔ اور آج کے حالات آپ دیکھیں، مسلمان سیاسی اعتبار سے کتنے فرقوں، کتنی جماعتوں، کتنی پارٹیوں میں تقسیم ہے۔ ہر پارٹی اپنی جگہ خوش ہے، اپنا ایجنڈا، اپنا منشور، اپنا نعرہ، اپنا قائد، اپنی شخصیت اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ دوسری پارٹی کا بھی یہی حال ہے، تیسری پارٹی کا بھی یہی حال ہے۔ یہ تو سیاسی طور پہ، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں صرف مذہبی طور پر ہی فرقہ واریت ہے۔ سیاسی طور پہ جو فرقہ واریت اس وقت موجود ہے وہ مذہبی فرقہ واریت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور مذہبی فرقہ واریت تو تقریباً اب کافی حد تک کلوز ہو گئی ہے، لیکن سیاسی فرقہ واریت نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ملک ترقی کرتا ہے، نہ امت ترقی کرتی ہے، نہ ملت اسلامیہ طاقت اور قوت پکڑتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سیاسی فرقہ واریت سے بھی منع کیا ہے۔ دوسری طرف مذہبی فرقہ واریت، جس میں معمولی باتوں پر لڑنا، ایک دوسرے پر فتویٰ لگا دینا، کسی کو کافر، مشرک، گستاخ بلا وجہ ڈکلیئر کر دینا،
معمولی معمولی بات پر. کسی شاعر نے کہا ہر بات پہ لگا دیتا ہے تو کفر کا فتویٰ، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. احتیاط کریں. کفر کا مطلب ہے آپ نے بندے کو اسلام سے نکال دیا، بات ختم ہو گئی. اس سے نیچے بڑے درجے، گمراہی کا درجہ ہے، دیگر درجات ہیں. سیدھا سیدھا کسی کو کافر کہہ کے اسلام سے خارج کر دینا بڑی خطرناک بات ہے. تیسری طرف رنگ و نسل کے ذریعے فرقہ واریت ہے. یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے. رنگ اور نسل کے ذریعے بہت زیادہ فرقہ واریت ہے. عربوں کے اندر یہ بات بہت موجود ہے. آپ حیران ہوں گے، کئی عرب ایسے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں رہنے والے کئی افراد ایسے ہیں جو اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں صرف کس بنیاد پر؟ نسل کی بنیاد پر، کہ نیتن یاہو اسرائیل کا دہشت گرد وزیر اعظم چونکہ عرب ہے، فلسطینیوں کو مار رہا تو کوئی بات نہیں. صرف رنگ اور نسل کی بنیاد پر کہ ہم عرب ہیں. عربوں کی والی حمیت ان کے اندر موجود ہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کئی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پہ ایسی مل جائیں گی جن میں عرب جو ہے بجائے فلسطینیوں کی حمایت کرنے کے کن کی حمایت کر رہا ہے؟ نیتن یاہو کی اور اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، کیونکہ یہ عرب ہے، ہم بھی عرب ہیں، یہ بھی عرب ہے، لہٰذا ہمارا عرب ہے. ایک دوسرے کی قدر کریں گے. اور جب نیتن یاہو انتخابات جیتا تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی. آپ اندازہ کریں یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ رنگ اور نسل کی وجہ سے آیا کہ ہم بھی عرب ہیں، وہ بھی عرب ہیں. حالانکہ رسول پاک نے اعلان کر دیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں. برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اسلام پر چلنے والا ہوگا. تو ہماری پہچان اسلام ہے. عزت اور ذلت کا معیار اسلام ہے. عربی یا عجمی ہونا نہیں، پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، عربی، لبنانی، یمنی ہونا یہ کوئی عزت کا معیار نہیں. ہم ایک کلمے کی تسبیح کے دانوں کی طرح کلمے کی وجہ سے جڑے ہوئے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، چاہے مشرق ہے، چاہے مغرب ہے، مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک دین کو مانتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے. عربی، عجمی، ہندوستانی، پاکستانی ہونا یہ محض تعارف کے لیے، یہ ہماری اصل پہچان نہیں ہے. اصل پہچان ہماری کیا ہے؟ اسلام. ہم نے کلمہ طیبہ سب نے پڑھ رکھا ہے، چاہے کالا ہے، گورا ہے، عربی عجمی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس طرح آپ ترقی کریں گے؟ سیاست کی بنیاد پر لڑیں، مذہب کی بنیاد پر لڑیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پر لڑیں، ملک اور وطن کی بنیاد پر لڑیں. یہ وطن پرستی بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اپنے اپنے وطن کو پوجتے رہو، باقی دنیا کے مسلمان مرتے رہے، ذبح ہوتے رہے، ہمارا وطن سلامت رہے، باقی کیا ساری دنیا کے مسلمان مر جائیں. یہ ہے وطن پرستی. اور یہ وطن پرستی ہر وطن میں آج، ہر اسلامی وطن میں آ گئی ہے. وطن پرستی کے لیے جو دن منایا جاتا ہے اس میں وطن پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے، اسلام کو فروغ نہیں دیا جاتا. وطن وطن وطن، میں یہ نہیں کہتا وطن سے محبت نہ کریں، وطن سے محبت دوسرے نمبر پر، اسلام سے محبت پہلے نمبر پر. ترتیب رکھیں، پہلے اسلام ہے پھر وطن ہے، پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے. یہ ترتیب ہے. اس ترتیب کو پیش نظر نہ رکھا تو کیا ہمیں پاکستان کی بنیادیں ہل کے رہ جائیں گی. علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور علماء کرام کی جو تحریکات ہیں وہ سب جو ہے نسیہ منسیہ ہو کر رہ جائیں گی، مقصد ہی کوئی نہیں ہوگا. علامہ اقبال نے اس لیے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. علامہ اقبال نے بہت پہلے سمجھایا تھا وطن پرستی ایسے اختیار نہیں کرنی کہ اسلام کو نظر انداز کر دیں.
عرب والے عرب پرستی کرتے پھرے، ہم اپنے اپنے وطنوں کی وطن پرستی کرتے پھرے، تو امت مسلمہ کی سپورٹ کون کرے گا؟ غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کون کرے گا؟ فلسطین کے مسلمانوں کو جا کے کون بچائے گا؟ جو آج بھی اہل پاکستان کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے ملک کی پڑی، عربوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل غلط تصور ہے۔ ہم ایک امت ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا راستہ بھی ایک ہے اور ہماری منزل بھی ایک ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہیں بھی ہو، بقول علامہ اقبال، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ کسی مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف پہنچے، ساری امت مسلمہ تڑپ اٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے۔ ورنہ یہ چیزیں عربوں کے اندر بھی ہے، وہ عرب پرستی کو پوچھتے رہتے ہیں، عرب لیگ کو پوچھتے رہتے ہیں، عرب نیشنلٹی کو جو پوچھتے رہتے ہیں، اس حوالے سے وہ اسرائیل کے ساتھ بعض اوقات کھڑے ہو جاتے ہیں جو یہودی ہے، جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے ان واضح پیغامات کے بعد اپنے دامن کو بچائیں، ہر قسم کی فرقہ پرستی سے، سیاسی فرقہ پرستی سے، مذہبی فرقہ پرستی سے، رنگ و نسل کی فرقہ پرستی سے، اور وطن اور ملک کی جو فرقہ پرستی ہے، اس سے بچائیں۔ اپنے آپ کو امت مسلمہ کے وجود کا ایک حصہ بنائیں۔ جیسا کہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہ پیغام دیا ہے، رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا کے یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کھا گیا کل ناگہاں جنہیں تفریقے کا اژدہا، ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔